ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ سجدہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مان رہے ہو یا نہیں، ہمارا حکم مان رہے ہو یا نہیں۔ تو اب میں نے آپ سے پلٹ کے پوچھا کہ اگر اس وقت یہ حکم آ جاتا کہ روزہ اٹھا لیا ہے، اب روزہ نہیں رکھا، اب امت سے کہہ دو کہ روزہ اٹھا لیا گیا، اب روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اب جب اللہ نے حکم روزہ ختم کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی روزہ رکھے تو روزہ رکھنا ثواب ہوگا یا نہ رکھنا ثواب ہوگا؟ جیتے رہے، سلامت رہے۔ اب روزہ نہ رکھنا ثواب ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو تیری عبادت میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کہے گا عبادت تھوڑی، اطاعت دکھاؤ، اطاعت دکھاؤ۔ ہماری اطاعت کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، ہمارا کہنا مان رہے ہو یا نہیں مان رہے؟ تو اصل چیز ہے اطاعت خدا، اصل چیز ہے فرما برداری حکم خدا، اصل چیز ہے مطیع حکم مولا ہونا، مطیع حکم مولا ہونا۔ اب یہی دیکھنا چاہتا تھا پروردگار کہ ہم نے تم سے کہا نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا روزہ رکھو، تم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے کہا حج کرو، تم نے حج کر لیا، ہم نے کہا زکات دو، تم نے زکات دے لی، ہم نے کہا جہاد کرو، تم نے جہاد دے لیا، ان سب میں تمہارا فائدہ ہے تو تم نے لے لیا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم واقعی اللہ کے نبی کا حکم مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے، یا اپنی پسند سے دین لے لیا ہے۔ جاؤ، جاتے جاتے ہم نے کہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب اگر آج علی کو مولا مانا ہے تو سمجھو نماز بھی مان لی ہے، روزہ بھی مان لیا ہے، حج بھی مان لیا۔ مجھے بتائیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کسی ایک حکم کا انکار، کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے اور جہاد کا انکار کر دے، اس کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اس کے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کا حج و زکات منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کیوں بھائی، اتنی عبادتیں کر رہا، اگر ایک عبادت سے انکار ہو گیا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، ایک عبادت نہیں، ہر ایک عبادت، صرف ایک حکم نہیں، ہر ایک حکم کو مانو۔ کسی ایک حکم کا انکار ایسا ہی ہے کہ سارے حکم کا انکار۔ نماز پڑھ رہے ہو، روزے سے انکار تو نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ رکھ رہے ہو، حج سے انکار تو روزہ قبول نہیں ہوگا، حج کر رہے ہو، جہاد سے انکار تو حج قبول نہیں ہوگا، جہاد کر رہے ہو اور زکات سے انکار تو زکات قبول نہیں ہوگی، زکات دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، اور اگر ولایت علی سے انکار تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ تو اصل چیز ہے حکم خدا کی اطاعت، اور یہی اللہ نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت و حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اور آزما کے یہ دیکھیں ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کر رہا ہے۔ کہ زندگی اور موت امتحان ہے، اور اس امتحان کا مقصد اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل احسن کون کر رہا ہے، اچھا عمل کون کر رہا ہے۔ اگر اچھا عمل، میرے عزیزو دیکھیے، عمل احسن بخشش کی ضمانت ہے، عمل احسن بخشش کی ضمانت ہے۔ کہہ دیا اللہ نے کہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ عمل صالح جو ہے یہ وہی عمل احسن ہے، کہا کہ سب خسارے میں ہے، صرف وہ فائدے میں ہے کہ جو عمل احسن یعنی عمل صالح انجام دے رہا ہے۔ تو عمل احسن بخشش کے لیے ہے نا، عمل احسن نجات کے لیے ہے نا، عمل احسن شفاعت کے لیے ہے نا۔ یہی ہے نا کہ آپ نے عمل احسن انجام دیا، آپ بخش دیے گئے، آپ نے عمل احسن انجام دیا، آپ کی شفاعت ہو گئی، یہی ہے۔ تو اب ختم ہو رہی ہے بات، عمل احسن کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل احسن وہ سب کچھ ہے کہ یقیناً ہے، اس سے دیکھیے انکار نہیں ہے، بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، چیزوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا عمل احسن ہے۔ کسی کو پانی پلا دینا، شاہراہیں بنوا دینا، سول رائٹس، ہیومن رائٹس، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، انصاف کی فراہمی اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا، عدل فراہم کر دینا، اور لوگوں کو غذا پہنچا دینا، لوگوں کی ہوا کا خیال رکھنا، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ سارا کا سارا عمل احسن ہے۔ یہ سارا کا سارا جتنے میں نے بیان کیا ہے یہ مسلمان معاشروں میں کم ہو رہا ہے اور مغربی معاشروں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا عمل احسن تو وہاں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب، تو وہ بخشے جائیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بخشے جائیں گے؟
دیکھیے بخشش کا معیار اور بخشش کا اصول سب سے پہلے عقیدے پر ہے، سب سے پہلے عقیدے پر ہے۔ بخشش کا اصول سب سے پہلے عقیدہ اور اس کے بعد عمل کی منزل آتی ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کا دائرہ رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ تم میں سے عمل احسن کون انجام دے رہا ہے۔ تو مغربی اقوام جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کے وجود کو ویسے مانتی نہیں جیسے ہے، وہ تو عمل احسن انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان تو گئے اور باقی جتنے 4.5 ارب بچ گئے وہ سارے کے سارے عمل احسن انجام دے رہے ہیں اور سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر عمل احسن کی تشریح معلوم کرنا پڑے گی۔ اب معلوم کرنا ہوگا کہ وہ عمل کون سا ہے کہ جو عمل ہوتے ہوئے عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے، عمل ہوتے ہوئے عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو اب دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا کہ وہ عمل کون سا ہے کہ جو عمل احسن ہے۔ کہ میرے مولا ساجد امام نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ عمل احسن کیا ہے، عمل احسن کیا ہے؟ اتنے آسان الفاظ میں مولا نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہ میں نے کہا ایک عمل ایسا ہے کہ جو اپنی ذات میں عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا حب علی سید الاعمال۔ علی کی محبت اعمال کی سردار ہے۔ علی کی محبت سید الاعمال ہے، صرف عمل نہیں، علی کی محبت سید الاعمال ہے، اعمال کا بھی سردار ہے۔ یعنی علی کی محبت بذات خود عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ دیکھیے عمل ہی کا تو رد عمل ہوتا ہے، ایکشن ہی کا تو ری ایکشن ہوتا ہے نا۔ آپ کچھ نہیں کرتے، آپ بیٹھے رہتے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے نعرہ حیدری یا علی کہہ دیا، صرف کہا ہی تو ہے۔ تو اس عمل کا رد عمل کہیں کیوں اور ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا علی کہنا خود ایک عمل ہے کہ کہیں اس کا رد عمل ہو رہا ہے۔ یہ خود ایک ایکشن ہے کہ جس کا کہیں ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو پتھر بھی نہیں مارا، ہم نے تو کہیں لاٹھی بھی نہیں چلائی، ہم نے تو کہیں تلوار بھی نہیں چلائی، ہم نے تو کہیں بندوق بھی نہیں چلائی، ہم نے تو بیٹھے بیٹھے یا علی کہہ دیا۔ تو یہ یا علی بذات خود اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کہیں کسی احسن قلب تک جا رہا ہے تو وہاں پھول کھل رہے ہیں، اور کسی بد قلب تک جا رہا ہے تو وہاں کانٹے ہی کھل رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ تو اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو محبت علی کی طرف آ رہا۔ ہم نے موت و حیات خلق ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہم تم سے پوچھیں علی کی محبت ہے یا نہیں۔ معیار کیا ہے اعمال کی بخشش کا؟ وہ ہے محبت علی، محبت رسول بھی نہیں۔ دیکھیے اگر رکھ دیتے محبت رسول، یہ رسول خود کہہ سکتے تھے کہ سنو میرے اصحاب، مجھ سے چپلا دینے جا رہا ہوں، رسول یہ کہہ سکتے تھے۔ اور متفق علیہ حدیث ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا، رسول یہ کہہ سکتے تھے اے میرے اصحاب سنو، اے میری امت سنو، اے میری قوم سنو، اے میری ملت سنو، اے کلمہ گویو سنو، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، جو مجھ سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ بتائیے کہیں یہ حدیث ہے کہ جو مجھ محمد سے محبت رکھے گا وہی مومن ہوگا، جو مجھ سے نفرت رکھے گا وہ منافق ہوگا؟ کہیں نہ کہا جو علی سے محبت رکھے گا مومن ہوگا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ منافق ہوگا۔ تو کہہ سکتے تھے نا جو اللہ کی محبت رکھے وہ مومن ہو، جو نبی کی محبت رکھے وہ مومن ہو۔ پتہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت کچھ بھی ہو جائے، چاہے مومن ہو چاہے منافق، اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہنا ہی پڑے گا، اسے کہنا پڑے گا۔ میں کہہ دیتا جملہ، لیکن یقین مانے ابھی مجھے ایک روایت یاد آ گئی، ابھی کہہ دیتا میں جملہ۔ جناب سلمان فارسی تشریف فرما ہے اور رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے اور سلام عرض کیا۔ میرے یہاں کے بہت بڑے عالم نے روایت لکھی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کریں اور وہاں اللہ کو نہ ماننے والے بھی بیٹھے ہوں، وہ سن لیتے ہیں، ان کے چہرے پہ ناگواری نہیں آتی،
اور کہیں ہم آپ کا تذکرہ کریں اور آپ کے نہ ماننے والے بیٹھے ہوں، وہ بھی سن لیتے، ان کے چہرے پہ ناگواری نہیں آتی. لیکن عجیب بات ہے، جب ہم کہیں علی کا تذکرہ کریں اور وہاں علی کا دشمن بیٹھا ہو، اس کا چہرہ ناگوار ضرور ہو جاتا ہے. اس کا چہرہ ناگوار ضرور ہو جاتا ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور آیت اللہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ سلمان یاد رکھو، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، رسول کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، لیکن علی کا دشمن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حلالی نہ ہو. یہ رسول کی حدیث ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، بغض علی چھپتا نہیں ہے، بغض علی چھپتا نہیں ہے. اور میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت علی ہماری ہی میراث ہے. بہت سے لوگ سنتے ہیں جس میں اہل تسنن بھی ہیں، محبت علی کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے، شیعوں کی ذاتی میراث نہیں ہے محبت علی. محبت علی کے لیے صرف وہ شرط ہے جو میں کہتا ہوں کہ جیسے پانی کے لیے شرط ہے کہ پانی کو ہمیشہ گرنے کے لیے نشیب چاہیے. پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہے نا، بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے نا، پانی وہیں سفر کرے گا جہاں پستی ہوگی. تو پانی کو جیسے گرنے کے لیے نشیب چاہیے، ویسے ہی محبت علی کو بھی صرف پاک شجرہ چاہیے.